نیچے حدیث یہ عبداللہ بن عمر سے روایت کیا قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرافع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ او کما قال۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا حضور علیہ السلام کا کہ دیکھا کہ نماز کو افتتاح کیا، تکبیر کہی اور اپنے دست مبارک کندھوں تک اٹھائے، بس۔ اب امام بخاری دوسری روایت تو لائے ہی نہیں ہے صحیح بخاری میں کانوں تک اٹھانے کی، ایک ہی روایت دے دی۔ کیوں کہ اوپر، اب اس کی بات کو سمجھیں کیوں دی، کہ اوپر وہ اپنی فقہ بیان کر چکے ہیں، اوپر اپنا مذہب، جہاں امام بخاری ہر جگہ نہیں دیں گے ترجمۃ الباب میں وضاحتیں، عنوان دے دیں گے ترجمۃ الباب، جہاں امام بخاری ترجمۃ الباب میں کوئی قول بھی دے دیں، حدیث کا کوئی جز بھی دے دیں، صحابہ تابعین کا کوئی قول دے دیں، تو گویا انہوں نے اپنا اظہار ما فی الضمیر کر دیا، اپنے مذہب کو، اپنے فقہی حکم کو، اپنی ترجیح کو بیان فرما دیا۔ جب بیان فرما دیا اوپر کہ یہ ہے، تو حدیث وہ لائیں گے اوپر کے بیان کردہ بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو میں مقصود یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب الحدیث بھی ہے، کتاب الفقہ بھی ہے۔ اس فرق کو سمجھے بغیر اگر بخاری پڑھیں گے تو مغالطہ پیدا ہوگا، سمجھ کے پڑھیں گے تو مغالطے دور ہو جائیں گے۔ اب آئیے، جب یہ بات ہو گئی تو اب حدیث صحیح منکبے کے بعد کانوں تک اٹھانے کی احادیث صحیحہ بھی موجود تھی، امام بخاری نہیں لائے، امام مسلم لائے ہیں۔ یہ میں نے توقید فی المسح کی جو بات حدیث کی آپ کو بتا دی تھی، وہ تو پہلے ہی بیان کر دیا تھا، اور امام مسلم آگے لائے ہیں۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ میں 9واں باب ہے، اور باب کا عنوان انہوں نے بنایا باب و استحباب رفع الیدین، ہاتھ اٹھانے کا استحباب، حذو المنکبین، وہی کاندھوں تک کا باب ہے۔ اس باب میں امام بخاری پہلے تو اسی طرح کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی حدیثیں لائے ہیں، امام مسلم، اور اس کے بعد حدیث نمبر 863 اور حدیث نمبر 864 دو حدیثیں یہ امام مسلم لائے ہیں صحیح مسلم میں۔ فرماتے ہیں ان مالک بن الحویرث، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں امام مسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ، اب ہمارا فقہی مذہب کیا ہے، ہم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کانوں تک، کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ اب یہ مذہب کہاں سے ثابت ہے کانوں تک اٹھانے کا؟ امام مسلم کی روایت سے۔ امام مسلم نے مالک بن حویرث سے روایت کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تکبیر آپ نے کی فرمائی، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اتنا اونچا اٹھائے کہ کانوں کے برابر کر دیے، کانوں کے برابر کر دیے۔ تو اب حذف اذنیہ کی حدیث امام مسلم لے آئے، بخاری نہیں لائے، اور اگلی حدیث پھر امام مسلم ایک اور لائے ہیں، اس میں فرمایا انہو ان قتادہ کرتے ہیں پچھلی سند کے ساتھ ہی، انہو رأى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ یہ جو کانوں کی فروع یہاں تک ملا دیا۔ اب یہ دو حدیثیں امام مسلم نے روایت کی جس سے مذہب حنفی ثابت ہوا، امام بخاری نہیں لائے۔ یہی حدیث اس طرح اذنیہ کی امام ترمذی لائے ہیں، امام ترمذی نے بھی روایت کی۔ اسی طرح یہ حدیث امام مالک بھی لائے ہیں موطا میں۔ اب آپ دیکھیں کہ احادیث صحیحہ جو امام مالک، وہ بھی کتب صحاح میں ان کی شامل ہے، الموطا امام مالک کی روایت میں ہے، موطا میں، ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے، دیگر کتب میں ہے، ایک امام بخاری میں کے پاس نہیں ہے۔ وجہ کیا کہ ترجمۃ الباب میں ان کا ایک فقہی مذہب ہے، اس کے مطابق حدیث درج کر دی،
میں یہ آپ کو ایک بڑا وسیع تناظر میں نقطہ سمجھا رہا ہوں. کوئی کہے رفع یدین والی نہ کرنے والی حدیثیں نہیں, کوئی کہے آمین بالجہر کی حدیثیں ہیں, آہستہ ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں ہیں, کوئی کہتے فاتحہ خلف الامام ہم نہیں کرتے, ترک کرتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ, وہ حدیثیں بخاری میں نہیں ہیں. میں پوری بنیاد رکھ رہا ہوں کہ بخاری میں حدیثیں کس طرح آتی ہیں اور کس طرح نہیں آتی. یوں بحث نہیں کی گئی. یہ آج کی نشست کا خاصہ ہے کہ امام اگر اس انداز سے دیکھیں تو بخاری شریف میں بہت سی حدیث وہ نہیں ہیں جو ہم دیگر جگہوں سے لیتے ہیں. اب المنہاج السوی سے میں آپ کو اس طرح باقی بہت ساری کتب میں جانے کی بجائے چند نمونے آپ کو سمجھا دوں بڑے اہم. یہ میری اپنی کتاب ہے المنہاج السوی, میں نے سیاہ ستہ اور دیگر کتب حدیث 40 کتب حدیث سے میں نے تیار کی. اب بڑی اہم چیز ہے وہ سنتے آئیے. سب سے پہلے یہ جو ترک رفع یدین کی روایت اور حدیث بخاری نے نہیں لی. اب بنیاد تو سمجھ گئے نا. علقمہ سے روایت ہے, ان علقمہ قال قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. میں سنن ابی داؤد سے حدیث پڑھ رہا ہوں اور سنن ترمذی سے اور سنن نسائی سے, سیاہ ستہ کی تینوں کتابیں, اور حدیث حسن صحیح. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ جو نماز جس طرح حضور علیہ السلام پڑھتے تھے وہ پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ عرض کیا یا آپ دکھائیں. قال فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ. عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی اور صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کی ہاتھ اٹھائے اور پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے. فرمایا یہ طریقہ حضور کی نماز کا تھا. وقال ابو عیسیٰ الترمذی, امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے. اب امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. بولیے, امام بخاری کے شاگرد ہیں. اور اس سے بڑھ کے ایک بات بتاؤں, 2 حدیثوں میں امام بخاری کے شیخ بھی ہیں. امام ترمذی صرف شاگرد نہیں ہیں, شاگرد بھی ہیں اور استاذ بھی, شیخ بھی ہیں. بخاری شریف میں 2 حدیثیں امام بخاری نے امام ترمذی سے روایت کی ہیں. لکھ لیں. بعض علماء محققین نے ایک حدیث کو لکھا ہے, ایک حدیث روایت ہوئی. عام اہل علم میں یہ معروف ہے, مگر مغالطہ لگا ہے تو میں نے مطالعہ کر کے دوسری حدیث نکالی ہے. 2 حدیثیں امام بخاری نے امام ترمذی کا نام لے کر ان سے روایت کی ہیں. اب وہ امام ترمذی جو علل الحدیث کے امام ہیں, حدیث کے علل کے اور روات کے اور رجال کے امام ہیں, اور امام بخاری کے تلامذہ میں سے بھی اور شیوخ میں بھی, بخاری میں جن کی 2 روایتیں ہیں, وہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. حسن حدیث مقبول ہے یا نہیں؟ بولیے, مقبول ہے یہ حدیث. مگر امام بخاری نے روایت, امام بخاری اور مسلم نے نہیں کی. اگر 2 نے نہیں کی تو 3 نے لے لی ہے, ترمذی نے بھی, ابو داؤد نے بھی اور نسائی نے بھی. اور پھر آگے حدیث خالد بن عمرو اور ابو حذیفہ سے قالوا حدثنا سفیان باسنادہ بہذا, یہ اوپر کی اسناد کے ساتھ. قال فرفع یدیہ فی اول مرۃ وقال بعض مرۃ واحدہ. انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور بعضوں نے کہا صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے, بعد میں نہیں اٹھائے. ورواہ ابو داؤد, اس کو سنن ابو داؤد نے روایت کیا. حضرت براء بن عازب کی روایت, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود. رواہ ابو داؤد, ابو داؤد نے روایت کی.
حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھنی شروع کی تو دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے، رفع یدین کیا کانوں تک، اور پھر پوری نماز میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے، تکرار نہیں کیا۔ تو مذہب حنفی ثابت ہوا یا نہیں؟ تو یہ کہنا کہ بخاری میں نہیں ہے، یہ علم کی دنیا میں یہ قول کوئی معنی نہیں رکھتا سوائے جہالت کے۔ ہزارہ حدیث ہیں، ہزارہ احکام ہیں جو بخاری میں نہیں، مسلم میں ہیں، اور جو دونوں میں نہیں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، ترمذی میں ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کس کتاب میں ہے، سوال یہ ہے کہ اس کی سند کیا ہے، اسناد صحیح ہے، حسن ہے، مقبول ہے، اور دیگر اسناد کے ساتھ اس کی تائید ہے۔ وہ کوئی بھی امام لے لے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ تو امام بخاری سے پہلے ہوئے ہیں، بعد میں تو نہیں ہوئے۔ پھر امام دار قطنی نے روایت کیا، فرمایا فلم صحابہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر و عمر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے آقا کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے پڑھی۔ فلم یرفعوا ایدیہم الا عند استفتاح الصلاۃ، انہوں نے نماز میں افتتاح پہلی تکبیر تحریمہ کے سوا کسی وقت بعد میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو مقصد بات کا یہ تھا، امام بخاری نے نہیں لیے، وجہ کہ انہوں نے باب ہی قائم نہیں کیا، اور بعض اماموں نے باب ترک رفع الیدین کا قائم کیا۔ امام نسائی نے رفع الیدین کا باب بھی قائم کیا، اور اگلا باب و ترک ھذا، رفع یدین ترک کرنے کا باب بھی قائم کیا۔ تو سیاستہ کے بعض امام دونوں طرف کے باب بناتے ہیں اور دونوں طرف کی حدیثیں لاتے ہیں، یا ایک ہی باب میں دونوں طرف کی حدیثیں لاتے ہیں۔ امام بخاری صرف ایک طرف کی لاتے ہیں کیونکہ اوپر ترجمۃ الباب میں اپنا فقہی مذہب بیان فرما چکے ہیں، اور یہ اعتراض کی بات نہیں ہے۔ وہ محدث بھی ہیں، امام حدیث بھی ہیں، اور مجتہد بھی ہیں، اپنا اجتہاد کی تائید میں حدیثیں لائے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اپنے اجتہاد کی تائید میں حدیثیں لائے ہیں، پھر یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ صرف بخاری میں دکھاؤ۔ بھائی جو بات امام بخاری کے اجتہاد میں نہیں ہے، مختلف ہے، وہ امام بخاری کیسے لائیں گے؟ وہ مسلم لائیں گے یا ابو داؤد لائیں گے یا ترمذی لائیں گے یا نسائی لائیں گے؟ اسناد کا صحیح ہونا ضروری ہے۔